السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آل آف یو ول بی فائن۔ آج ہم 10th کلاس کے مطالعہ پاکستان کے چیپٹر نمبر 6 پاکستان اور عالمی امور کے ٹاپک پاکستان کے بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات یعنی کہ پاکستان's ریلیشنز ود میجر ورلڈ پاورز کے بارے میں پڑھیں گے۔ پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں جغرافیائی لحاظ سے جنوبی ایشیا میں واقع ہے اور بحیرہ عرب پاکستان کے جنوب میں ہے، اور بحیرہ عرب کی وجہ سے پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان پرامن ملک ہے اور امن کا خواہش مند ہے۔ اس وجہ سے پاکستان عالمی سیاست میں کافی دلچسپی لیتا ہے اور خاص مقام رکھتا ہے۔ پاکستان کے اسی کردار کی وجہ سے دن بدن اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم پاکستان کے بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پڑھیں گے۔ پاکستان کے ریاست ہائے متحدہ امریکہ یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ تعلقات ہم پڑھیں گے۔ تو پاکستان کے تعلقات کی بنیادی وجہ جو ہے امریکہ کے ساتھ وہ یہ ہے ان کے قومی مفادات کا تحفظ اور قومی سلامتی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا آغاز اس وقت ہوا جب امریکہ کے صدر نے ٹرومین جو امریکہ کے صدر تھے انہوں نے 1950 میں لیاقت علی خان جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے ان کو دورہ امریکہ کی دعوت دی۔ انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی، اور لیاقت علی خان نے 1950 میں جب امریکہ کا دورہ کیا تو اس دوران انہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کے قیام کا مقصد واضح کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی ترقی کی ضروریات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ تو یہ دورہ ان کے لیے کافی کامیاب ہوا اور امریکہ نے پاکستان کی فوجی اور معاشی مدد دی اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کا سفر اس طرح سے چل پڑا۔ 1954 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں معاہدہ ہوا، دفاعی معاہدہ، اسے سیٹو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1955 میں ایک معاہدہ بغداد بھی ہوا اور یہ پاکستان اور امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہوا تھا۔ اسے بعد میں سینٹو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی وجہ سے پاکستان اور چائنا کے تعلقات بہتر نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ان معاہدات سے پاکستان کو کافی فوجی اور دفاعی مدد ملی، اور 1965 میں جب بھارت میں اور پاکستان کے درمیان میں جنگ ہوئی تو امریکہ نے پاکستان کی مدد نہ کی۔ اس مشکل وقت میں ہمیشہ چین، ایران اور سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ 1968 میں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کچھ بہتری آ گئی جو کہ 1970 تک جاری رہی۔ 1971 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میں ایک اور جنگ ہو جاتی ہے اور امریکہ اپنے آپ کو اس جنگ سے علیحدہ کر دیتا اور پاکستان کا اس معاملے میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اس کے بعد جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور بے حد طریقے سے افغانیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، تو جو مہاجر افغانی تھے پاکستان جب آئے تو پاکستان کو یہ اچھا نہ لگا اور انہوں نے افغانیوں کا ساتھ دیا، اور عالمی سطح پر امریکہ اور بڑی طاقتوں نے پاکستان کا ساتھ دیا اور روس کو آخرکار اپنی فوجیں افغانستان سے واپس لے جانا پڑی۔ 11 ستمبر 2001 میں جب امریکہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ورلڈ ٹریڈ سینٹرز کو گرایا گیا، تو پاکستان نے اس وقت امریکہ کا ساتھ دیا۔ امریکہ نے اس کا الزام افغانستان پر لگایا کہ افغانستان نے یہ حملہ کیا ہے، تو پاکستان نے جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں مزید بہتری آ گئی۔ اب ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بعد پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات پڑھیں گے۔ جغرافیائی سطح پر روس جو ہے پاکستان کے زیادہ قریب ہے بنسبت امریکہ کے۔ تو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ سینٹو اور سیٹو جو معاہدے ہوئے تھے 1954 اور 1955 میں، تو ان معاہدوں کی وجہ سے روس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہ ہو سکے اور روس نے اپنے تعلقات بھارت کے ساتھ استوار کر لیے اور بھارت کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ روس نے بھارت کو ہر لحاظ سے مدد کی۔ 1956 میں روس کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کی صنعت اور معیشت کی ترقی کے لیے امداد دی۔ اس دوران پاکستان اور روس کے درمیان میں تعلقات کچھ بہتر ہوئے۔ 1965 میں جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تو اس دوران بھی روس نے بھارت کی کافی حمایت کی اور تاشکند کے مقام پر ان دونوں کے درمیان میں معاہدہ کرا دیا
تاکہ جنگی قیدیوں کو واپس کیا جا سکے اور علاقائی قبضے کا مسئلہ حل ہو سکے۔ 1971 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میں ایک اور جنگ ہو جاتی ہے۔ اس دوران روس بھارت کی ہی مدد کرتا ہے جبکہ امریکہ پاکستان کا ساتھ نہیں دیتا۔ مشرقی پاکستان کے محاذ پر پاکستان کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کا وجود جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھر آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی اور اس دوران کراچی میں روس کی مدد سے ایک سٹیل مل قائم کی گئی جو کہ پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی رہی۔ روس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بڑی وجہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اور معاہدے ہیں۔ روس کے افغانستان پر قبضے کے بعد پاکستان اور روس کے تعلقات میں مزید بگاڑ آ گیا، یعنی کہ ان کے تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ پاکستان نے ہمیشہ سے ہی افغانستان کے معاملے میں روس کی مخالفت کی اور امریکہ اور دیگر ممالک نے افغان عوام کی مدد کی پاکستان کے ساتھ مل کر۔ افغان جنگ میں روس کو ناکامیابی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ ناکام رہا اور افغان جنگ کے بعد روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، جنوبی ایشیا میں روس جو ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ہے، محلِ وقوع کے لحاظ سے وہ کافی بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی اس شکست و ریحت کی وجہ سے آنے والی جو ریاستیں تھیں وہ کچھ یہ ہیں: ازبیکستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان۔ ان سب کے درمیان میں پاکستان نے ایک ECO اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن قائم کی، یعنی کہ اقتصادی تعاون کی تنظیم۔ تو اس تنظیم کے تحت پاکستان کے ان ریاستوں کے ساتھ تعلقات اچھے قائم ہو گئے۔ یہ ساری لینڈ لاکڈ ایریاز ہیں اور یہ پاکستان کا بارڈر اپنی ٹریڈنگ کے سلسلے میں استعمال کرتے ہیں۔ روس کا عالمی سیاست میں کردار جو ہے وہ کافی تھوڑا ہے اور امریکہ کو اس میں برتری حاصل ہے۔ موجودہ حالات میں پاکستان اور روس کے تعلقات میں کافی حد تک بہتری آ رہی ہے کیونکہ پاکستان اور روس کی فوجی مشقیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے تعاون سے ہو رہی ہیں، جو کہ پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات میں مزید بہتری لانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں اور امید کی کرن پیدا کر رہی ہیں۔ چلیے اسٹوڈنٹس، اب آپ ان دونوں ٹاپکس کو اچھے طریقے سے پڑھیے گا، سمجھیے گا اور انہیں یاد کیجیے گا۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔